Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، سفر میں نماز کس طرح پڑھیں گے؟ کتنا سفر ہو تو بندہ شرعی مسافر کہلائے گا، اور پھر جو شرعی مسافر ہوتا ہے یعنی جب وہ سفر میں ہو تو کون سی نماز وہ پوری پڑھے گا، کون سی نماز وہ قصر کر کے پڑھے گا، اور سفر میں سنتیں اور نوافل جو ہیں وہ پڑھنے ہوں گے یا صرف فرض پڑھنا ہی کافی ہوگا، اور اگر کسی نے سفر میں قصر نہیں پڑھی، اس نے پوری نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اور جن خواتین کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ سسرال میں جا کر سیٹل ہو جاتی ہیں، پھر وہاں سے کبھی کبھار وہ مائکے تشریف لاتی ہیں، تو مائکے میں وہ پوری نماز پڑھیں گی یا قصر پڑھیں گی؟ یہ انتہائی اہم ترین سوالات ہیں سفر کی نماز کے حوالے سے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ان سوالات کے جوابات دینے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبھی سفر پر نکلنے کا موقع بن ہی جاتا ہے، تو بندے کو کم از کم جو شرعی مسافر ہے اس کی حدود و قیود کا پتہ ہو، اور پھر سفر میں کس طرح نماز ادا کرنی ہے یہ مکمل مسائل اسے پتہ ہونے چاہیے۔ تو آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ یہ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہونے والی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ سفر کی نماز کے حوالے سے بہت سارے مسائل نہیں جانتے، اور بعض تو اس میں پھر ایسی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا ثواب کی نیت سے، اور آپ کے ذہن میں بھی کوئی شرعی مسئلہ ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے کامنٹ باکس میں اپنا وہ مسئلہ درج کریں، انشاءاللہ میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی دینے کی کوشش کروں گا۔ اور اگر آپ صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح قرات کے ساتھ، حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ یعنی تجوید کے ساتھ اگر آپ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس آن لائن قرآن پڑھانے کی سہولت موجود ہے۔ اچھے ماہر قرہ حضرات کی زیر نگرانی ہماری یہ اکیڈمی الحمدللہ چل رہی ہے۔ اگر آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں، بچوں کو پڑھوانا چاہتے ہیں تو ضرور ضرور آپ اس آن لائن قرآن اکیڈمی میں داخلہ لیں، اور صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ کے بچے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ چلیں جی، سب سے پہلا سوال کہ کتنا سفر ہو تو بندہ شرعی مسافر ہوگا؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو بندہ کم از کم 92 کلومیٹر یعنی 92 کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ شرعی مسافر ہے۔ ایسا شخص جیسے ہی اپنے گاؤں سے، شہر سے، سٹی سے نکلے گا تو پھر وہ شرعی مسافر کہلائے گا، اور پھر وہ نمازیں قصر کر کے پڑھے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے یہ بات ضرور ساتھ ذہن نشین رکھیے گا کہ آگے وہ جہاں جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں اس کا 15 دن سے کم رہنے کا، سٹے کرنے کا ارادہ ہے، تو وہاں پھر وہ جتنے بھی دن رہے گا یعنی 15 دن سے کم سٹے اس نے کرنا ہے، تو جتنے دن بھی 15 دن سے کم وہ رہے گا تو پھر وہ مسافر ہی ہے، اور وہاں پر اس نے قصر نمازیں ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پر سوال پوچھا جاتا ہے کہ قصر کون سی نماز پڑھی جائے گی اور کون سی نماز پڑھی جائے گی؟ تو یاد رکھیں، فجر کے 2 فرض یہ آپ نے پورے پڑھنے ہیں، اسی طرح مغرب کے 3 فرض آپ نے پورے پڑھنے ہیں، عشاء کے 3 وتر آپ نے یہ پورے پڑھنے ہیں۔ اس کے علاوہ ظہر کے جو 4 فرض ہیں یہ آپ نے 2 پڑھنے ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں اور عصر کے 4 فرض ہیں، یہ آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس میں آپ نے قصر کرنی ہے۔ اور یہ بھی تب ہے جب اب اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، تنہا نماز پڑھ رہے ہوں، اور اگر آپ مقیم امام کے پیچھے یعنی 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے امام کے پیچھے پوری ہی نماز پڑھنی ہے، یعنی 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت پورے پڑھنے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے آپ سلام پھیریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ مقیم امام کے پیچھے، آپ چاہیں سفر میں ہوں اور امام جو ہے وہ مقیم ہو، تو پھر آپ نے یہ جو 4 رکعت والی نماز ہے یہ بھی آپ نے پوری ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور
ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ سفر میں سنتیں اور نوافل جو ہیں ان کا کیا حکم ہے، یہ پڑھنے ہوں گے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں اس حوالے سے علماء کرام میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ جب فرضوں میں قصر ہو گئی، یعنی 4 رکعت والی نماز جو ہے وہ اب 2 رکعت پڑھ کر کے مسافر پڑھے گا، تو پھر سنت اور نوافل تو بالکل ہی معاف ہیں۔ بعض علماء کرام کا یہ موقف ہے، اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، سنت اور نوافل پڑھنے چاہیے، صرف فرضوں میں قصر کرنی چاہیے۔ اور اس میں جو معتدل راہ علماء کرام نے نکالی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی خوف نہیں ہے، یعنی گاڑی نکل جانے کا، قافلہ نکل جانے کا، اور آپ کے پاس وقت ہے، تو آپ پھر جو ہے وہ سنت اور نوافل پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کو ڈر ہے کہ گاڑی نکل جائے گی اور قافلہ نکل جائے گا اگر میں سنت اور نوافل پڑھوں، تو پھر علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ سنت اور نوافل چھوڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک بہترین ایک مسئلہ ہے جو علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اگر خوف ڈر نہ ہو تو سنت اور نوافل پڑھ لیں، اگر خوف ڈر کا کوئی مسئلہ ہے، سفر میں ہیں اور گاڑی نکل جائے گی، وقت تھوڑا ہے، تو پھر آپ سنت نوافل چھوڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، بہت سارے دوستوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر مسافر نے سفر میں پوری نماز پڑھ لی، یعنی فرضوں میں بھی اس نے قصر نہیں کی، تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں اگر کسی شرعی مسافر نے جان بوجھ کر ایسا کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جب آپ کے اوپر قصر واجب ہے تو پھر آپ قصر ہی پڑھیں گے، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کے جو 4 فرض ہیں وہ اگر آپ اکیلے تنہا پڑھ رہے ہیں، مقیم امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے، تنہا پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ نے وہ 4 رکعتیں نہیں پڑھنی، آپ نے پھر 2 رکعتیں، یعنی ظہر کے 2 فرض پڑھیں گے، عصر کے 4 فرضوں کی بجائے 2 فرض پڑھیں گے، عشاء کے 4 فرضوں کی بجائے آپ 2 پڑھیں، قصر کر کے نماز پڑھیں گے۔ اگر کسی نے پوری پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اس نماز کو اس نے دوبارہ پڑھنا ہوگا، ایسی نماز واجب الاعادہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص بھول گیا، یعنی جان بوجھ کے نہیں، اسے یاد ہے کہ میں نے قصر ہی پڑھنی ہے، لیکن اب وہ پڑھ رہا ہے 2 رکعتوں کے بعد اتحیات بیٹھا اور بھول گیا کہ میں نے سلام پھیرنی ہے، میں نے قصر نماز پڑھنی ہے، اب بھول گیا، وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اب کیا حکم ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں اگر کوئی شرعی مسافر قصر نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعتوں کے بعد تحیات بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بھول گیا کہ میں نے سلام پھیرنی ہے، وہ تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، تو تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے اگر اسے یاد آ جائے کہ میں نے تو قصر نماز پڑھنی تھی، تو پھر وہ کیا کرے، اتحیات بیٹھے، وہاں سے لوٹے، اتحیات بیٹھے اور اتحیات پڑھ کے پھر وہ سجدہ سہو کرے، پھر تحیات، تشہد اور درود شریف پڑھ کے سلام پھیر لے، ٹھیک ہے، جس طرح اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو پھر وہ کیا کرے، پھر وہ 1 رکعت اور ساتھ ملائے، یعنی تیسری رکعت بھی ملا لی، پھر آگے چوتھی رکعت بھی ملائے، تو اس طرح اس کی 2 رکعتیں جو ہیں وہ فرض ہو جائیں گی اور 2 رکعتیں اس کے نفل ہو جائیں، اور آخر میں سجدہ سہو ضرور کرے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس نماز کا طریقہ ہے اگر کوئی بھول جائے، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر جو ہے وہ قصر نماز کو پورا پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور ایسی نماز اسے دوبارہ پڑھنا ہوگی۔ ایک اور انتہائی اہم سوال اسلامی بہنوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ جن خواتین کی شادی ہو جاتی ہے تو اب وہ اپنے سسرال میں جا کے سیٹل ہو گئیں، تو اب جب کبھی وہ مائکے آئیں تو وہ قصر پڑھیں گی یا پوری نماز پڑھیں گی؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں اگر کسی خاتون نے مائکے آنا ہے تو پہلے تو وہ یہ دیکھے گی کہ سسرال میں اور مائکے میں جو سفر ہے درمیان میں وہ 92 کلومیٹر ہے یا نہیں، اگر 92 کلومیٹر ہے تو پھر تو وہ شرعی مسافر ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر شرعی مسافر نہیں ہے۔ دوسرا یہ دیکھنا ہوگا کہ اس نے مائکے جا کر 15 دن سے کم رہنا ہے یا زیادہ، اگر 15 دن سے زیادہ رہنا ہے تو پھر وہ پوری نماز پڑھے گی، اور 15 دن سے کم رہنا ہے تو پھر وہ قصر نماز پڑھے گی، پھر وہ شرعی مسافر ہوگی۔ تو امید ہے آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ کے ذہن میں اور کوئی شرعی مسئلہ ہو یا اسی سفر کی نماز کے حوالے سے کوئی مسئلہ جو میں نہ بتا سکا ہوں آپ کے ذہن میں ہو تو ضرور اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کیجیے، انشاءاللہ میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔